محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. محترمی والدی و مرشدی و محترم فقراء اسلام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج دراصل 4 بحریان ہیں. حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند حضور خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری بھیجے موعود علیہ السلام. دوسری بحریان حضرت بندگی میاں سید میرا رحمۃ اللہ علیہ فرزند حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خالب المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری بحریان حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرزند حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خالب المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھی بحریان جو ہے حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مشکل دیگر علیہ رحمہ فرزند حضرت بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ پوترے ہیں حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسنی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال محترم سامعین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند واقعات کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا. حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند ہیں، سب سے چھوٹے والے فرزند ہیں. اور آپ فرا مبارک میں پیدا ہوئے. خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 8 یا 9 مہینے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے. اب محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام کی وصال کے بعد تمام آپ کے جو دائرے والے تھے، تمام گھر والے تھے، وہ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں قیام کیے ہوئے تھے. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 11 سال کی تھی. اور آپ حضرت بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے اس دنیا میں تشریف لے آئے، جو خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کی زوجہ ہیں. محترم سامعین، جب آپ کی عمر 11 سال کی تھی اور ثانی مہدی کا انتقال ہوا تو حضرت بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک الگ دائرہ باندھتی ہیں، باندھ کر افعال ارشادی کی اجازت دے دیتی. محترم سامعین، عمر کیا ہے؟ 11 سال. اور آپ کو دوسرا دائرہ باندھ کر افعال ارشادی کی بھی اجازت دے دی گئی. جب اس بات کی اطلاع خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں شاہ قنویر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ بی بی بونجی نے میاں ابراہیم کو دائرہ باندھ کر دیا اور افعال ارشادی کی بھی اجازت دے دی، تو آپ آتے ہیں، بندگی میاں آتے ہیں بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. محترم سامعین، اس جملے کو غور سے سنیے اور اپنے ذہن نشین کر لیجیے. حضرت بندگی میاں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سے عرض کرتے ہیں کہ بی بی، تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بغیر صحبت بزرگوں کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. جملہ مختصر سا ہے مگر اس کے پیچھے کا خلاصہ ہمیں آگے چل کر پتہ چلے گا. آپ فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی ٹیچنگ ہے، آپ کے تمام جو بھی جو فرائض ہیں، اسے بغیر بزرگوں کے، بغیر مرشدین کی صحبت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو میں سمجھاؤں گا تاکہ جو پس منظر ہے وہ آپ تمام کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اب محترم سامعین، کوئی شخص یا کوئی لڑکا اپنی ڈگری ختم کرتا ہے، چاہے وہ MBBS کی ہو یا فارماسسٹ ہوتا ہے. جب وہ اپنی ڈگری مکمل کر لیتا ہے
تو وہ سیدھا جا کر سرجری نہیں کر سکتا جب تک کہ 2 یا 3 سال وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے پریکٹس نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ وہ جیسا ہی اسے سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ جا کر سرجری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی کے ہاتھ کے نیچے پریکٹس نہ کر لے، کام نہ کر لے. تو وہی بات بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو فرائض بیان کیے ہیں، اسے بغیر مرشدی کی صحبت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو جب بی بی کو یہ بات سنائی جاتی ہے تو حضرت بی بی گونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور آپ کی صحبت اختیار کروانے لگا. اب محترم سامعین، جب بندگی میں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تھے، آپ کو تربیت کیا جا رہا تھا، آپ کو تعلیمات دی جا رہی تھی. آخر میں جب آپ سے خدمت لی جا رہی تھی، کون ہے؟ فرزند مہدی ہیں، اور آپ سے جب خدمت لی جا رہی تھی تو تمام دائرے کے فقراء آتے ہیں، آ کر بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ سرکار، جب کبھی دوسرے فرزند مہدی میاں سید احمد اور میاں سید علی آتے ہیں تو آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، آپ انہیں مہمان نوازی کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان سے دل جوہی کی باتیں کرتے ہیں. مگر جب میاں سید ابراہیم کی باری آ رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں. ایسا کیوں؟ تو بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میاں سید علی اور میاں سید ابراہیم کو جو کچھ ملنا تھا وہ مہدی موعود علیہ السلام کی طرف سے مل گیا، ان کی ذات سے مل گیا، مگر بندے کو جو کچھ ملا ہے وہ میاں سید ابراہیم کو دیا جا رہا ہے. محترم سامعین، میاں سید احمد اور میاں سید علی جو تھے وہ مہدی موعود علیہ السلام کی حیات میں مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کر چکے تھے. روایتوں کے مطابق یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں اتنی دیر بیٹھ جائے جتنی دیر جوتوں پر سے نالے پہ سے گرد ہٹائی جاتی ہے، اگر اتنی بھی دیر کوئی مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رہ جائے یا آپ کی صحبت اختیار کر لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ مقام ہے مہدی موعود علیہ السلام کا، صرف چند لمحات کا یہ مقام ہے، تو پھر آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنے کا کیا مقام ہوگا؟ تو بندگی میں فرماتے ہیں کہ میاں سید علی اور میاں سید ابراہیم مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کر چکے تھے، مگر بندے کو جو کچھ ملا ہے وہ میاں سید ابراہیم کو دیا جا رہا ہے. تو جب حضرت بندگی میں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میں شیخ الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کر چکے، بعد میں جا کر آپ کو افعال شادی کی اجازت دی گئی. اب آپ دیکھیے، ایک مختصر سا ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا. اب یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ وہ چیز ہے ادب. یہ جو بزرگان دین تھے، یہ جو پاکان خدا تھے، یہ ہر حال میں اپنا ادب ملحوظ رکھتے تھے، بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، چھوٹوں سے محبت کیا کرتے تھے. محترم سامعین، یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا دین ادب. آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو جائے یا کتنے بھی سرٹیفکیٹس آ جائیں، سند آ جائے، مگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ تمام چیز بیکار ہے، عقارت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کی پہچان علم سے ہے، علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہے. اگر ایسا ہوتا کہ انسان کی پہچان علم سے ہوتی تو پھر ابلیس کے پاس بھی علم تھا، مگر اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ وہ تھا ادب. ابلیس کے تعلق سے کیا کیا فرمایا گیا؟ ابلیس جب ساتویں آسمان پر تھا، وہ اللہ کا بڑا مقرب فرشتہ تھا. جب ابلیس ساتویں آسمان پر تھا تو وہ جھولا جھولا کرتا تھا. جب اس کا جھولے کا رخ ایک طرف جاتا تو وہ 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. پھر دوسری طرف جھولے کا رخ گیا تو وہ پھر 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ کو پیدا کیا، تو اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام لوگ سجدے میں ریز ہو جائیں، سجدہ کریں آدم کو. تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس کے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو یہاں پر ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں. میں اپنے آپ کو آدم سے بہتر جان کر
سجدہ نہیں کیا. تو یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ بے ادبی کی، بے عملی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فخرج منہا انک حمید مجید، نکل جا میری بارگاہ سے، تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا. اور ابلیس جب نکالا گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا مگر تو مجھے اس کی چھوٹ دے، تا قیامت تک میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، اگر وہ میرے بھڑکاؤں میں آ گئے تو وہ میرا شخص، اگر نہ آئے تو وہ تیرا پکا بندہ. تو آج ہم جن ملامتوں میں ملوث ہو رہے ہیں، جن کرامتوں کو دیکھ کر ہم ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ دراصل شیطان کا ساتھ دینا. تمام چیزوں کو چھوڑیے، اپنے پیر پر بھروسہ کریے. آپ سمجھیے کہ آپ کو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پیر کی شکل میں ہی اللہ کا دیدار ہوگا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آخری جو منزل ہوتی ہے فنائیت کی، یہ پیر کی منزل میں ہی ہمیں ملتی ہے. بہرحال محترم سامعین، وقت کافی گزر رہا ہے. حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کے ہم 2 واقعات سن کر اپنی جگہ لیں گے کہ بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ 24 سال کی عمر میں آپ ترک دنیا کرتے ہیں، دنیا ترک کرتے ہیں، اور والد محترم حضرت بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے ہیں. حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طریقہ قائم کرتے ہیں کہ آپ پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے. جب آپ ترک دنیا ہو گئے تو آپ پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، کسی کی صبیت نہیں لیا کرتے تھے. تو تمام دائرے کے جو فقراء تھے وہ والد محترم کے پاس جاتے ہیں، میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو پیسے کو لیتے ہیں، آپ صبیت قبول کرتے ہیں، مگر میاں قاسم صبیت کو قبول نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ تو حضرت بندگی میاں شاہ یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگلی بار جب دائرے میں صبیت تقسیم کی جائے گی تو بندے سے کہنا بندہ صبیت تقسیم کرے گا. تو جب اگلی بار دائرے میں صبیت تقسیم کرنے کی باری آئی تو یہاں پر والد محترم تقسیم کرنے لگے. حضرت بندگی میں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمہ جو لائن تھی اس میں پیچھے کھڑے تھے، تمام فقراء اب دیکھ رہے تھے کہ اب یہاں پر والد کا بھی سوال ہے، مرشد کا بھی سوال ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ صبیت لیں گے یا نہیں لیں گے. جب بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کی باری آئی تو آپ یہاں پر اپنا طریقہ بھی قائم رکھنا تھا اور اپنے مرشد کا، اپنے والد کی فرما برداری بھی کرنا تھا. جب آپ کی باری آئی، آپ کو صبیت دی جا رہی تھی تو آپ اپنا جو آستین تھا اسے آگے کر لیتے ہیں اور اپنے ہتھیلی میں وہ صبیت لے لیتے ہیں. اب یہاں پر والد محترم مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ قاسم جی، ہم تو پیسے کو چھیتے ہیں، ہم صبیت قبول کرتے ہیں، آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو قربان جائیے بندگی میں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کے اس جملے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خونکار کی نظر میں زر اور خاک دونوں برابر ہیں، یعنی سونا اور مٹی دونوں برابر ہیں، مگر بندے کی نظر میں زر زر ہے اور خاک خاک. محترم سامعین، آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کی جو نظر ہے اس میں آپ کو سونا بھی اتنا ہی ہے اور مٹی دھول وغیرہ آپ کو وہ بھی اتنا ہی ہے، مگر بندے کی نظر میں سونا سونا ہے اور خاک خاک. یہ مقام ہے بندگی میں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ. ایک آخری واقعہ، جب بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ مشراباد میں اپنا دائرہ باندھتے ہیں، وہاں پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول تھے، ذکر کر رہے تھے. تو کافی دنوں سے آپ کے دائرے میں فاقہ کشی کا عالم تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا. تو وہاں پر ایک جوگی آتا ہے، جوگی یعنی جسے سونا بنانے کی ترکیب آئے اسے جوگی کہا جاتا ہے. تو وہ جوگی آتا ہے اور آپ کے دائرے کے پاس میں ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر اپنا پھیرو ڈالتا ہے، یعنی اپنا خیمہ باندھتا ہے. جب بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کے دائرے پر اس جوگی کی نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کون سی قوم سے اپنا وابستہ رکھتے ہیں، مطلب اتنے بھوک میں ہیں، اتنے فاقہ کشی میں ہیں، پھر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں، یہ بڑے مخرب دکھتے ہیں اللہ کے. تو وہ جاتا ہے اور بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کے پاس جاتا ہے اور کیمیا دیتا ہے. کیمیا یعنی اگر پتل
جو پتل ہوتا ہے, پتل کا برتن, اسے گرم کر کر وہ کیمیا اگر اس پر ڈالی جائے تو وہ پتل جا کر سونا ہو جاتا. تو وہ کیمیوں کی ایک پوٹلی شاہ قاسم کے سپرد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے سونا بنائیے جس کے سبب آپ کا فاقہ کشی دور ہو جائے گا. تو شاہ قاسم اس پوٹلی کو چھیتے نہیں بلکہ اشارے سے کہتے ہیں کہ وہاں پر رکھ دو. وہ جوگی رکھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب محترم سامعین, یہ معاملات کو سن کر غیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم مہدویہ ہے ان میں نئے نئے طریقے قائم کیے گئے ہیں. بلکہ جب مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا نیا مذہب لائے تو مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ما مذہب نو نیا مردین, ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. تو جب شاہ قاسم کو وہ پوٹلی دے کر چلا جاتا ہے, چند دن کے بعد دیکھتا ہے تو وہی فاقہ کشی کا عالم ہے. دائرے میں تمام لوگ فاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آتا ہے شاہ قاسم مجتہد علیہ رحمہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو کیمیا دی تھی کیا آپ نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا, کیا آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو شاہ قاسم مجتہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو کیمیا دی تھی وہ وہاں پر ہی رکھے ہوئے ہیں. تو وہ بڑا وہ ہو جاتا ہے, یعنی جلال میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کیمیوں کے لیے لوگ ترستے ہیں اور میں نے اپنی جانب سے تمہیں دیا ہے اور تم نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا, اس کا کیا مطلب؟ تو شاہ قاسم جلال میں آتے ہیں اور وہ پوٹلی کو اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں, ایک تالاب یا کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو وہ جو جوگی تھا وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم نے میری زندگی بھر کی محنت اکارا کر دی, یہ کئی سالوں کی محنت تھی جس کے سبب مجھے کیمیا ملی تھی, میں نے تمہیں دی اور تم نے اسے اکارا کر دی. تو شاہ قاسم مجتہد علیہ رحمہ اس وقت پان نوش فرما رہے تھے, چونکہ پان سنت رسول و مہدی ہے. آپ پان نوش فرما رہے تھے تو آپ اپنا پان کا جو لعاب تھا, جو تھوک تھا, وہ پہاڑ پر تھوکتے ہیں. وہ پہاڑ جو پتھر اور مٹی کا تھا, جیسا ہی آپ نے اپنا لعاب اس پر تھوکا تو وہ سونے کا بن جاتا, وہ سونے کا بن جاتا ہے. تو وہ جو جوگی تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے, توبہ اللہ کرتا ہے, حضرت کے قدموں پر گرتا ہے اور مہدویت تصدیق کر لیتا ہے. تو محترم سامعین, یہ مقام ہے ہمارے بزرگان دین کا. آج ہم پر کچھ مصیبت آ جاتی ہے, پریشانیاں آ جاتی ہیں, یا تھوڑی لمحات کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم یہ بابا وہ بابا ان کا جا کر اپنا عقیدہ اور ایمان خراب کر لیتے ہیں. بلکہ ہمیں تو ہمارے بزرگان دین کے پاس جانا چاہیے جن کے سبب آج ہم ہمارا سر فخر سے اٹھا کر چل رہے ہیں, جن کی شہادتوں کے طفیل سے آج ہم چار کے سامنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مہدوی. یہ ان کا مقام ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.